السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج آیت نمبر 61 سے ہمارا لیسن شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا. فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس سوائے ابلیس کے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا. اب فرشتوں کی کبھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش نہیں لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی فرشتوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا، اصل بات ان کی آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ سجدہ کرو. کہ سجدہ در حقیقت کوئی عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا اور ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عزت کے لیے، یعنی کہ ان کی رسپیکٹ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا. اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. روایات میں آتا ہے، میں روایات کی بات کر رہی ہوں، ان میں آتا ہے کہ ہم جو نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں تو وہ جو پہلا سجدہ ہے وہ فرشتوں نے اس لیے سجدہ کیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو. اور پھر دوسرا سجدہ فرشتوں نے اس لیے کیا، وہ تشکر کا سجدہ کہ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیا. اور دوسرا سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سجدہ کر لیا، ہم شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح انکار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ یہ جو نماز میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال فرشتوں نے اس وجہ سے ایک اور سجدہ شکر تشکر کا سجدہ کیا. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. فرشتے اپنی اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو آزمائش لینی تھی اس پر پورا اترے، اور سوائے ابلیس نہیں پورا اترا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی آزمائش لے لی، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بھی آزمائش لے لی. اب آزمائش کا وقت کس کا آیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کس سے آزمائش لینی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اب آزمائش لینی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے آزمائش لی. اب اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ درخت کوئی، اس کا پھل کوئی ایسا کوئی گندا تھا یا وہ اس قسم کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا. پھل تو وہ پاکیزہ ہی ہوا ہوگا. اگر وہ جنت میں ہے تو ڈیفینیٹلی اس پھل کا کوئی مقصد ہوا ہوگا، کوئی وجہ ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا پھل بنایا، جنت میں وہ پودا رہا. اللہ تعالیٰ کا مقصد وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی آزمائش لینا تھا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، کائنات میں جو چیزیں جس طرح سے ہونی ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا، لکھ دیا، تحریر کر دیا. لوح محفوظ میں رب کائنات نے اس تمام کی تمام زمین اور آسمان اور تمام کی تمام خلقت کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سالوں تک، کتنی صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب قلم کو بنایا تو قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ. اور وہ پھر قلم لکھتا ہی گیا، لکھتا ہی گیا، لکھتا ہی گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تحریر کر لیا. ہم لوگ جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سزا کے طور پر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کس طرح سے ہمیں سکون دے گا. تو کسی کی بھی سزا اتنی لمبی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے زمین کی، کائنات کی تخلیق اسی طرح سے کرنی تھی اور رب کائنات نے اسی طرح سے لکھ رکھا تھا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین پر ہمیں نہیں بھیجنا ہوتا تو پھر زمین کو بنانے کا کوئی مقصد نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کائنات کی تخلیق، یہ کائنات کی چیزیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا تاکہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. زمین پر انسان کے آنے سے پہلے جنات کا بسیرا تھا، جنات کی ایک مخلوق رہتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے جنات کو، کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نئی تخلیق کو بھیجا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں لپیٹیں گے، جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ کی کون سی نئی مخلوقات، اللہ تعالیٰ اپنی کون سے نئی سلسلے زمین پر یا اللہ تعالیٰ کی کائنات کسی اور قسم کی ہوگی، ہم نہیں جانتے.
لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مخلوق لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اس سے بہتر، چونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا اور آگ سوائے بھڑکنے کی کوئی کام نہیں کرتی. جب اس نے ابلیس نے کہا نا قال اسجد کہ میں اس کو سجدہ کروں لمن خلقت طینا کہ تو نے تو اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، جبکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. لیکن آگ کا کام صرف بھڑکنا ہے، مٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بھڑکے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو مٹی ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ اگر آپ دیکھیں کہ مٹی وہ چیز ہے جس کے اندر زندگی کے آثار ہیں. اگر آگ کے اوپر مٹی کو ڈال دیں تو مٹی کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن ہم وہ انسان ہیں جو خود اپنے اندر وہ شیطانیت لے کر آتے ہیں اور اپنے اندر اس آگ کی طرح ہم بھڑکتے ہیں. تو یہ جو بھڑکنا ہے نا، یہ انسان کی در حقیقت یہ انسان کی خاصیت نہیں ہے. انسان کی خاصیت صبر اور تحمل ہے جو ہم میں نہیں ہے. یہ بھڑکنا شیطان اور جنات کی خاصیت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور ان کا کام سوائے بھڑکنے کے کچھ نہیں ہے. لیکن جب جن دلوں کے اندر شیطان بسیرا کر لیتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے دل کو پھر ویسے ہی بھڑکائے گا نا. اور جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ دل بھڑکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمارے دلوں کو غصے، حسد اور اس جیلسی کی طرح کی چیز بہت سی بیماریوں سے محفوظ کر لے. رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بہت تھوڑی لوگوں کو کہ سوائے تھوڑے ہی لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا. یعنی زیادہ لوگوں لائن اخرتنی الی یوم القیامت کہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کو زندگی بھی لمبی طویل دے دی. دیکھیں آدم علیہ السلام سے پہلے کی زندگی ہے شیطان کی. شیطان جو ہے آدم علیہ السلام کے وقت کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس کو بنایا. آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے شیطان. اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی اور میں اس کی اولاد کو لا احتانکن کہ میں اس کی اولاد کو بھڑکاؤں گا اور اپنے رستے پر لے آؤں گا الا قلیلا لیکن کم ہی ہوں گے جو صحیح رستے پر ہوں گے. یہاں سے آپ سب لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی اہم بات آتی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ ہمیشہ زیادہ تر لوگ غلط رستے پر ہی چلتے ہیں. کم ہی لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے اب اتنی زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اتنی عبادتیں کی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک وہ عبادتیں کرتا ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا. اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہ مہلت دے دی. اس کی ہر عبادت کی عوض جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی وہ پھر اس کے بعد وہ سرکش ہو گیا. اس کے بعد وہ ہر قسم کے سجدے سے محروم ہو گیا. آج اگر ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا نہیں کہ ہم اس کے آگے سجدہ نہ کریں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے آگے اپنے سر کو جھکائیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مہلت دے دی اور قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے رستے پر لگانے کے لیے مشغول ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں
اتنے ہی شیطان کی اتنے ہی جنات بھی پیدا ہوتے ہیں اور اتنے ہی شیطان کے بچے بھی اسی طرح سے پیدا ہو رہے ہیں. اب سوچئے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیے ایک خاص اس کے لیے بچے پیدا ہو گئے پہلے اس کو شیطانیت کی طرف لے کر آنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شیطان نے ہر انسان کو قابو میں کر رکھا ہے، بلکہ شیطان کے بچے بھی اسی ہی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کی فوجیں بھی اسی طرح سے پیدا ہو رہی ہیں. اصل شیطان کی ہو سکتا ہے، اصل شیطان کے کتنے ہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ اس کے بیوی بچے ہیں، لیکن آگے سے جو اس کی ٹولیاں ہیں، جو اس کی آگے سے فوج ہے پوری، آخر ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں نا. تو شیطان ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ایک ہی خاص ہے. روز قیام اللہ تعالیٰ رمضان میں اس شیطان کو، اس بڑے شیطان کو بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ باقی سارے چیلے بھی اس کی وہیں پر ہیں. اور دوسری اہم بات کہ ہمارا نفس اتنا ہمارے ہاتھ سے بے قابو ہو جاتا ہے کہ اس کو شیطان کے بند ہونے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہمیں ہر طرف برکتیں محسوس ہوتی ہیں، دل نرم پڑتے ہیں، ہر دل آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نفس پھر کھینچتا ہے، کیونکہ نفس کو ہم نے شیطان کی قابو میں لا دیا، اس کو بے لگام چھوڑ دیا. جو بھی چیز بے لگام چھوڑی جاتی ہے پھر وہ قابو میں نہیں آتی، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ ہمارا نفس ہو. جس بھی چیز کو، چاہے آپ کے گھر میں کوئی پیٹ ہی رکھا ہوا ہو، آپ نے ہر چیز کو اپنے قابو میں لانے کے لیے اس کو سدھایا جاتا ہے. اسی طرح سے نفس کو بھی قابو میں لانا بہت ضروری ہے، اگر نہیں لائیں گے تو وہ بے لگام جانور بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو کہ پورا پورا بدلہ ہے. جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا نہیں کیا میں نے بدلہ، پورا کا پورا بدلہ دیا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اسی بات کو مزید الیبوریٹ کیا جا رہا ہے، ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے. اچھا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اب آواز کیا ہے شیطان کی؟ کون بتائے گا مجھے شیطان کی آواز کیا ہے؟ کون بتائے گا جی شیطان کی آواز کیا ہے؟ وسوسے؟ نہیں. شیطان کی آواز کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تو اگر جس کو، شیطان کو کہا کہ تو جس کو اپنی آواز سے بہکا سکے گا. اب وہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ جی بانسری. شیطان کی آواز جو ہے بانسری، شیطان کی آواز جو ہے میوزک، گانے بجانے، یہ سب شیطان کی آوازیں اور شیطان کی نمازیں ہیں. ایون ہم جب جو چٹکیاں بجاتے ہیں ہاتھوں سے، یہ جو چٹکیاں بجاتے ہیں یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. انسان تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں ہم لوگ. کچھ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، اپنے آپ کو بچانے کے معاملے میں اتنے زیادہ سختی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ تالی بجانا بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی میوزک میں آ گیا، اس سے بھی ہم مست ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگوں کو دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور اگر تو استطاعت رکھتا ہے جس کو تو اپنی آوازوں سے بہکانا چاہتا ہے تو بہکا لے، بہکا سکے تو بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَاجِلِكَ، تم ان پر، اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو ان پر اپنی کیا چڑھا لے؟ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے. یعنی ان لشکروں سے مراد انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیروکار ہیں، اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں.
کیا اس سے مراد ہے کہ ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی تیزی سے بھی اس کے اوپر چڑھ جائے اور پیادے بھی چڑھا لے، ہر طرح سے تو اس پر غالب آ جا جس طرح آنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا، بالاموال والاولاد، اس کے مال میں بھی شریک ہو جا، اس کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ وعدہم، اور انہیں بھی جھوٹے جھوٹے وعدے بھی دے۔ دیکھیں کیا مال شیطانیت کی طرف نہیں لے کر آتا؟ ہمارا دل چاہتا ہے مال اور ہو اور ہو اور ہو، اولاد کے لیے ہم ہر برا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انسان کو بھٹکا دی اپنی آواز سے بھی، اپنے پیادے بھی اس پر چڑھا لے، اپنے سوار بھی ان پر چڑھا لے، ہر طرح سے اس کو گھیر لیں، یعنی آرام آرام سے بھی چل کے اس کے کانوں میں سرگوشیاں بھی کریں، اور تیزی سے اس کو اپنے جالوں سے نکلنے نہ دینا شیطان کو، تیزی سے، یعنی کہ وہ دوڑ کر اس کو پکڑ لیں، لپک لیں شیطان، تیری سارے کے سارے لشکر اس کو پکڑ لیں۔ اس کی مال میں بھی شامل ہو جا، اس کی اولاد میں بھی شامل ہو جا، اولاد میں اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ کی یاد نہیں غافل، اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو گئے۔ وعدہم، اور وعدے کر ان کے ساتھ، جھوٹے وعدے کر اس کے ساتھ کہ یہی اولاد ہے جو بڑھاپے میں تیرے کام آئے گی، یہی اولاد ہے جس کی خدمت تیرے لیے صحیح ہے، بس باقی سب کچھ اگنور کر دیں، اللہ کو ہی بھول جا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وہ اس ساری باتوں کی وجہ سے اس کو یہ مہلت دی جو اس نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ اگر ہم علم کو 10 حصوں میں تقسیم کریں تو اللہ تعالیٰ نے 9 حصے علم شیطان کو دیا، اور اس میں سے ایک حصہ علم جو ہے اس پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا کے پاس ہے، تمام کے تمام لوگوں کے پاس۔ اب آپ سوچ لیں کہ شیطان کا علم کس قدر زیادہ ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ انسان کے جتنے بھی وعدے انسان سے شیطان کرتا ہے وہ سب کے سب جھوٹے اور فریب کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وعدہ اس کا سچا نہیں ہے۔ جیسے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، بس یہی خوبصورتی ہے، یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اور یہ جوانی تو پتہ ہی نہیں لگتا کب آتی ہے اور کب ڈھل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کا وقت یاد کریں، لڑکپن سے جوانی کا وقت یاد کریں تو آپ کو یاد ہی نہیں لگے گا، ایسے لگے گا جیسے پلک جھپکی آئی اور ختم ہو گئی۔ اب ہم اگر زندگی کے 40 سال میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہماری زندگی گھٹنے کی طرف لگ گئی ہے۔ اب دنیا سے دل لگی تھوڑی کم کر لیجیے۔ اب ہمارا ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا ہے، اب ہماری ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب ہم بڑھاپے کی طرف ہمارے قدم چلنا شروع ہو گئے ہیں، اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمیں اپنی واپسی کے لیے تیاری کر لینی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اب جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اپنی اولاد سے، اپنے احباب سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ اب آہستہ آہستہ وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اگر زندگی کے 40 سال گزارنے کے بعد بھی ہم اسی دنیا کی گہما گہمی میں رہیں اور یہی سوچتے رہیں کہ دل کو جوان رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل ابھی، اگر ہمارے دل کو خوف آخرت لاحق ہو جائے تو انسان سیکنڈز کے اندر بڑھاپے میں آ جائے، اس کی کمر جھک جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے کہ جو انتقال ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کا انتقال 26 سے 29 سال کی عمر کے بیچ میں ہوا ہے، اور اس عمر میں ہی ان کی کمر جھک گئی تھی۔ سوچ سکتے ہیں آپ، نبی کی بیٹی اس ایج میں ہی ان کی کمر جھک گئی۔
نبیوں کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ چلے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، سمجھ دی، اللہ نے ان کے دلوں کو محفوظ رکھا حسد سے، سب کچھ، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، وہ بھی ہماری طرح ہی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، وکفا بربک وکیلا، تیرا رب کارساز، کہ تیرے رب کی کارسازی کرنے والا، تیرا رب جو ہے وہ کارسازی کرنے والا ان سب کے لیے کافی ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کہہ دیا کہ تیرا قابو تیرے بندوں کو نہیں چلے گا، اور تیرا رب جو حقیقت میں تیرا رب ہے اور اسی پر توقع اعتماد اور توکل کرتا ہے، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے پر یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست ہے اور اس کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر جگہ پر کافی ہوگا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر سمندر میں کشتیاں چلانے کا حکم کیوں یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کسی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کا رخ اس کی طرف موڑ دیتا ہے جہاں اس کی جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہواؤں کا رخ اپوزٹ سائڈ پر، اپوزٹ ڈائریکشن پر موڑ دے، اور انسان اتنی محنت کر کر کے کئی سالوں کو لگا دے اور وہ اپنی منزل مقصود کو نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگر تو اپنے رب کا فضل تلاش کرنا چاہتا ہی ہے تو صرف ان کشتیوں کو دیکھ لے جو سمندر میں چلتی ہیں، اور ہم ان کو ہوا کے ساتھ لے چلتے ہیں اور تجھے تیری منزل تک باحفاظت پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت بڑی اہم بات، ہم جانتے ہیں کہ سمندر کی مخلوقات کتنی بڑی بڑی ہیں، ویل مچھلیاں، شارکس، یہ ساری کے ساری اگر وہ چاہیں تو اوپر آ کر انسان کو ایک ہی لقمہ بنائے اور کھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو جو سمندر پہ جاتے ہیں ان سب کو ان سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کو باحفاظت ان کو کنارے پر لے جاتا ہے اور ان کی منزل تک لے جاتا ہے، جہاں پر دور دور تک کوئی خشکی کے آثار نظر نہیں آتے۔ کتنی خوبصورت بات رب کائنات نے کی، اگر تو میرا فضل دیکھنا ہی چاہتا ہے تو ان سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ، وہاں اس میں میرا فضل تلاش کر، انہو کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یعنی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سارے دیوی دیوتاؤں کو بلاتے ہیں۔ اچھا، فرشتوں کی بات آ رہی تھی نا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی کا جو فرشتہ ہے اس سے دعائیں مانگیں، انہوں نے اپنی جو دیوی دیوتا پانی پر مسلط کیے ہوئے کہ ہم ان سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جن جن کو تم اپنی اس سمندر کے اندر پکارا کرتے تھے وہ تو تمہیں نجات دینے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہیں یہ سمندر کی لہروں سے نکال کر لے آئے، اور جیسے ہی تم کنارے پر پہنچے تو تم سب بھول گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بڑا ہی سخت ناشکرا ہے انسان، سب نعمتیں بھول کر وہی چیز یاد ہے جو اللہ نے نہیں عطا کی۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈیٹیل سے پورا رکوع اللہ نے بیان کر دیا اس سمندر کے بارے میں، کیونکہ سمندر کی مخلوقات بہت گہرائی تک ہیں، اور سمندر ہم جانتے ہیں جو ٹائٹینک ہے وہ ایسی جگہ پر جا کر برسٹ ہوا جہاں پر سیکنڈز بھی نہیں لگتے، اور اتنا زیادہ پانی کا پریشر ہے کہ سیکنڈز کے اندر اندر سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو آخر وہ سب چیزیں، وہ پریشر اوپر تک کیوں نہیں آتا؟
وہ اللہ چاہے تو وہ پریشر نیچے سے اوپر تک آ جائے اور سب کچھ تہس نہس کر دے. تو وہاں سے سوچئے، صرف اس بات کو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سمندر کی گہرائیوں میں اس قدر پریشر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کے نظام کو سمیٹنا شروع کیا تو کس طرح سے کتنی جلدی اور کتنی فوراً یہ سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئی ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں زمین اگر سمندر سے نکال دیا علیکم حاصباً، کہ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئی ہو کہ اگر سمندر سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس خشکی میں زمین کے اندر دھنسا نہیں سکتا؟ ثم لا تجدوا لكم وکیلا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے کوئی اپنا کارساز، کوئی اپنا مددگار. پھر تم کیسے پاؤ گے اپنے لیے کوئی مددگار؟ ثم لا تجدوا لكم وکیلا، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز. امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی تو دریا کے سفر پر لے کر آ سکتا ہے. کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو گئے ہو؟ امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی لے آئے؟ اللہ تعالیٰ اسی پانی کے، اسی سمندر کے سفر کی طرف لے آئے، دریا کے سفر کی طرف لے آئے. اور جب تم اس دریا کے سفر کی طرف آؤ گے قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی کے سفر میں دوبارہ لے آئے پھر تم پر وہ تیز اور بہت ہی تیز اور تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے. جب ہوائیں تیز ہوتی ہیں تو لہریں اس قدر اونچی ہو جاتی ہیں کہ جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے تو اونچی لہریں ہی نظر آتی ہیں، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر میری مرضی ہو تو میں تمہیں اس خشکی میں، تم جو امن سمجھتے ہو کہ میں امن میں آ گیا ہوں، تو میں تمہیں اس زمین کے اندر دھنسا کر ختم نہیں کر سکتا. اور تم دنیا میں زمین پر اترتے ہی اپنی انہی چال بازی میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے، مگن ہو گئے، اور وہی ساری ناشکریاں اور وہی سارے کے سارے ظلم اور وہی سارے کام کرنا شروع کر دیے. اگر میں چاہوں تو تمہیں دوبارہ سمندر کے سفر میں لے آؤں، کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری کر دوں کہ تمہیں وہ سمندر کا سفر کرنا پڑ ہی جائے. اور پھر جب تم سمندر کے سفر میں آؤ تو پھر میں کیوں نہ تمہیں اونچی ہوا، جو تیز تند ہوائیں ہیں، ان ہواؤں کے چلنے سے اونچی لہروں میں پھنسا دوں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ثم لا تجدوا، پھر تم نہ پاؤ گے لکم علینا بھی تبیعا، پھر تم نہ پاؤ گے اور میں تمہیں اونچی ہواؤں کو، اس تیز ہواؤں کی جھونکے بھیج کر اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دوں. فَيُغْرِقَكُمْ، تمہیں غرق کر دوں اس پانی کے اندر، بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لکم علینا، پھر تم اپنے اوپر، اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے. بھی تبیعا، کوئی ایسا نہ پاؤ گے کہ جو تمہیں یہاں سے بچا کر لے جا سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی ہی عزت عطا کی. کرمنا، کتنی بڑی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یقیناً ہم نے بنی آدم کو بڑی ہی عزت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں بھی، خشکی کی الگ اور فی البر، اس تری کی یعنی کہ خشکی کی الگ، فی البحر سمندر کی الگ. یہ شرف اور فضل بحیثیت انسان کے ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان کو یہ شرف عطا کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام راحتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو اتنی سمجھ اور عقل بھی عطا کی کہ وہ اپنی آرام اور راحت کے لیے مزید مزید چیزیں بنا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل اور سمجھ اور شعور نہ عطا کرتا تو ہم بھی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں ایجاد کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہتا ہے ہماری سوچ اور سمجھ وہاں تک جاتی ہے، جہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس سے آگے ہماری سوچ اور ہمارا سوچنا اور ہمارا اس کے آگے فیصلہ کرنا ہماری عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے آگے ہمارے ذہن کچھ سوچ نہیں سکتے۔ کہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کی۔ یہ انوینشنز ہم انسانوں کی کوئی کارنامہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا تو ہم یہ ساری آسائشیں بنا سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ، میوے اور پھل اس نے پیدا کیے، ان میں جو لذتیں اور ذائقے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لذت اور ذائقہ بھی دیا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں قوت بھی عطا کی، طاقت بھی عطا کی۔ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے لیے بے فائدہ ہو اور وہ طاقت نہ دیتی ہو انسان کو۔ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ رب کائنات اتنی خوبصورت بات کہہ کر اس بات کو کا اختتام کرتے ہیں کہ اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روشنیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائیں۔ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہماری تمام کی تمام مخلوقات پر، بہت سی مخلوقات پر تفضیلاً، اے بنی آدم ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی، سب سے بڑھ کر ہم نے تمہیں عزت عطا کی، اور ہم ہی وہ بدبخت ہیں جو اپنی عزت کو سنبھال نہیں پاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔